بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نور ہدایت کی مثال بیان کی ہے، اور اب ان آیات میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ہدایت کون ہے اور اس نور سے مستفید کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ نور کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا فی بیوت، یہ فی بیوت گھروں میں، اس فی بیوت کا تعلق یا تو المصباح سے، ذالک المصباح فی بیوت، یہ چراغ اور یہ نور ہدایت اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں، اور اس فی بیوت کا تعلق یا المشکات سے، المشکات فی بیوت، وہ طاقچے جو کہ گھروں میں، پھر لوگوں کے گھر اور یا مسجد۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں بیوت سے مساجد مراد ہے، کہ جو اللہ کے گھر ہیں، اور یا اس فی بیوت کا تعلق اسی آیت میں جو آگے یسبح له فیہا، یسبح آ رہا ہے، اس سے بھی یہ متعلق ہو سکتا ہے۔ تو پھر معنی ہوگا کہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، والآصال فی بیوت، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح شام فی بیوت، مسجدوں میں اور گھروں میں۔ اور اگلی آیت میں جو رجال آ رہا ہے اس سے بھی متعلق ہو سکتا ہے کہ فی بیوت رجال، گھروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم رجال، وہ الگ جملہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ترکیب تو آ رہی ہے، لیکن فی بیوت کو یہ خبر مقدم ہے اس رجال کے لیے، کہ وہ رجال نکرہ جن کی صفت ہو رہی ہے وہ مبتدا مؤخر۔ یہ فی بیوت کا تعلق ہوا کہ پہلے سے بعد میں کئی الفاظ سے تعلق اس کا جوڑ سکتا ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء فی بیوتہ، یہد اللہ لنورہ سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ مقصد بہرحال یہی ہے کہ یہ نور گھروں میں موجود ہے، اور یہ نور مسجدوں میں موجود ہے، اس لیے کہ وہیں سے اللہ کے دین کی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، درس و تدریس وہ چلتا ہے۔ اور لفظ بیوت عام رکھ کر
اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یعنی تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے رہائشی گھروں کے اندر اور مسجدوں سے ہٹ کر مدارس دینیہ اور دوسری عمارات کے اندر بھی یہ نور اور نور قرآن و سنت اور علوم قرآنیہ تمہیں ملے گی، اور اس کے لیے وہ مراکز چاہیے جن مراکز میں یہ نور پھیلے۔ تو یہ نور ہدایت گھروں میں ہے، یہ تسبیح گھروں میں ہے، یہ ہدایت کی روشنی، اور یہ اہل ایمان اور اہل ہدایت فی بیوت مسجدوں میں ہے۔ اس طرح فی بیوت کا جو لفظ جس سے بھی متعلق کریں، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے، اس پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا ہے۔ وہ گھر اذن اللہ ان ترفع، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع کہ اس کی تعظیم کی جائے، ان گھروں کو اٹھایا جائے، ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ اور گھروں کو بلند کرنا ایک تو ظاہری طور پر بلند کرنا ہوتا ہے، اور دوم معنوی طور پر اس کی بلندی ہوتی ہے۔ تو یہاں تعظیم والا معنی مراد ہے ان ترفع، یعنی ان تعظم عن الانجاس وعن اللغو من الاقوال۔ اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کے بارے میں کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جس کی وجہ سے مساجد فی بیوت سے مراد ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کو بلند کرنا اور اللہ کے ذکر کا ذکر کرنا اور تعظیم کرنا، ان تمام مقامات کا خیال رکھنا اور ادب رکھنا جن مقامات میں ذکر اور درس و تدریس اور عبارات قرآنیہ ہو، تو وہ ضمناً اس میں داخل اور شامل ہے۔ تو بیوتن کی یہ صفت ہے، یہ جو جملہ ہے اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ جملہ صفت ہے بیوتن کی۔ یہ نور اور یہ اہل نور ان گھروں میں ہیں جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے ان ترفع کہ اس کی تعظیم کی جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور یاد کیا جائے اس میں اللہ کا نام، فِيهَا اسْمُهُ یعنی توحید، اللہ کا نام توحید کے ساتھ اس میں یاد کیا جائے، اور یُتْلَى فِيهِ کتابُهُ، اس میں اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے۔ امام ابو بکر رازی جساس تفسیر جساس میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا چاہیے دنیاوی امور سے، بیع و شراء سے، اور فضول قسم کے افعال سے، اور مباح اور بے فائدہ کاموں سے، وغیرہ جو مسجد کے آداب ہیں۔ اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ گھروں کو، مساجد کو پاک کیا جائے من الدنس واللغو والاقوال والافعال التي لا تلیق فیہا۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد میں لغو سے روکا ہے، اور امام قتادہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی وہ مسجدیں ہیں جس کے بنانے اور تعمیر کرنے اور جس کو اٹھانے اور جس کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ میرے گھر زمین میں مساجد ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی بیوت کا لفظ جو ہے مساجد پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کریں اور درس و تدریس کریں، تو اس وقت اللہ کی طرف سے اطمینان کا نزول ہوتا ہے، رحمت سے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے،
فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے دربار میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اور اس آیت کے ذیل میں بعض مفسرین نے مساجد کے احکام و آداب اور اس سے متعلق روایات اور احادیث کو نقل کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے اس کی مثل جنت میں گھر بنائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان تبنى فی الدور، کہ مسجدیں بنائی جائیں فی الدور محلوں میں. اور بعض نے معنی کیا ہے گھروں میں بھی ایک جگہ ایسی مختص ہوگی جس میں عبادت کی جائے. یہ بھی اچھا عمل ہے. اور یہ کہ مسجدوں کو پاک اور صاف رکھا جائے. اور مشہور واقعہ کہ ایک اعرابی نے آ کر مسجد میں ڈائریکٹ پیشاب شروع کر دیا. صحابہ نے روکنا چاہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو. پھر بعد میں اس کو بلایا آپ نے اور فرمایا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. یہ مسجدیں ہیں اور مسجدیں وہ بول و براز کے لیے تو نہیں ہوتی. انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. مسجدیں تو اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کے لیے، نمازوں کے لیے اس لیے ہوتی ہے. تو یہ کام مناسب نہیں. دعوت کا ایک انداز ہے اور دعوت کے باب میں اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکیمانہ طریقے سے ان کو سمجھایا. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. جو چیز بھی اس سے پہلے یہ مضمون گزر چکا ہے وہ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنی چاہیے. اور یہ در حقیقت دلوں کے اندر کا تقویٰ ہے کہ جو چیز اللہ کے دین سے متعلق ہے اور اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا دین ہے، اس فرد کی، اس چیز کی، اس عمل کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا ادب کرنا چاہیے. اور یہ ادب کرنا در حقیقت اسی وجہ سے ہے کہ دل کے اندر اللہ کے دین کا مقام اور قدر و منزلت ہے. یسبح له فیہا بالغدو والآصال. پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ کے لیے ان گھروں میں صبح اور شام. ان گھروں میں اور مسجدوں میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کون؟ رجال، ایسے مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ ہی بیع اللہ کے ذکر سے، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، وہ ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے سے. اس تسبیح اور باقی سے مراد اگر نماز ہے تو نماز بالغدو والآصال، صبح اور شام. صبح اور شام کا مطلب دوام ہے. تو اللہ کی پاکی اور تسبیح اس میں صبح اور شام ہوتی ہے، یعنی پانچوں وقت کی نماز میں ہوتی ہے. غدو میں صبح کی نماز آ گئی اور آصال کا لفظ پھر جمع بھی لائے، اس میں باقی 4 نمازیں آ گئی. غدو والآصال، تو آصال کا لفظ جمع ہے، صبح اور شام. اور اگر صرف صبح اور شام کی نماز ہو تو ایک روایت میں جس طرح فضیلت وارد ہے کہ جس نے من صلی البردین، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی تو جنت میں داخل ہوگا، یعنی فجر اور عصر. اسی طرح فجر اور عشاء کی بھی الگ سے فضائل وارد ہیں. تو 2 نمازوں کا ذکر، جو ابتدا اور انتہا کی 2 نمازوں کا ذکر ہوا ہے، مراد پورا تمام نمازیں نہیں ہوتی. یہ انداز بیان ہے. تو اس میں تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں صبح اور شام.
کہاں پر؟ فی بیوت، کن گھروں میں؟ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، اور یہ تسبیح کون کرتے ہیں؟ رجال، یہ رجال گویا یسبحون کے لیے فاعل ہے۔ ہم رجال بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ مستقل جملہ ہو، ہم رجال، ایسے مرد، رجال کیوں کہا؟ اشارہ اس طرف ہے کہ عورتوں کے لیے تو حدیث میں وارد ہے کہ وہ بیوتہن خیر لہن، ان کی نمازوں میں تو گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، عورتوں کے لیے تو گھروں میں نماز پڑھنے میں زیادہ اجر و ثواب، زیادہ بہتر افضل ہے۔ تو رجال، اور اس میں تعریف کا پہلو بھی ہے، تقریباً بھی رجال کا ذکر ہوتا ہے، مراد نساء بھی داخل ہوتی ہے۔ لا تلہیہم تجارت، کہ ان کو غافل نہیں کرتی، الہانا لہو سے فضولیات میں اور فضول اور بے فائدہ کاموں میں مشغول ہو، تو ان کو مشغول نہیں کرتے، وہ غفلت میں نہیں ڈالتے۔ تجارت و ولا بیع، نہ تجارت نہ بیع۔ تجارت اور بیع میں کیا فرق ہے؟ تجارت تو لین دین کی پوری مہارت کا نام، اور بیع کسی چیز کا فروخت کرنا۔ گویا کہ تجارت جو ہے وہ ایک مجموعی لفظ ہے اور عمومی لفظ ہے، اور بیع اس کا ایک خاص پہلو ہے۔ تو یہ گویا عطف خاص کا عام پر کہ بعض کہتے ہیں تجارتوں کو جو سفر میں ہو تو ان کو تجارت کہتے ہیں، اور جو حضر میں ہو وہ بیع ہو، کوئی چیز جا کے گھر سے نکلے خریدے گھر میں آئے، یہ ایک بیع۔ اور تجارتوں یہ کہ پھر پورا سفر ہی کیا اس کے لیے کہ نکلے اور تجارت کی۔ بعض علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بیع فروخت کرنا ہے تو تجارتوں کا لفظ اس مقام پر اور بعض دوسرے مقامات پر بھی شراء اور خرید کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، تو غافل نہیں کرتے ان کو خرید اور فروخت، تجارت ولا بیع، خرید اور فروخت۔ تو یہ تجارت و خرید کے معنی عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، خاص کر مراد یا تو فرض نماز ہے، ورنہ تو امام قتادہ سے مروی ہے عن القیام بحقوق اللہ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں یہ تجارت اور بیع اور یہ دوسرے خدمت خلق کے امور ان کو غافل نہیں کرتے، اس لیے کہ جو عبادات محضہ ہے وہ عبادات محضہ اور خالص عبادات وہ دوسری ان عبادتوں پر جس میں جو عبادات غیر محضہ ہے، جو تجارت ہے، جو نکاح ہے، جو لین دین ہے، وہ خدمت خلق کے امور ہے، رفاہی امور ہے، ان پر عبادات خالصہ کی فوقیت ہے۔ اور ذکر اللہ سے ذکر لسانی بھی معنی ہو سکتا ہے، عمومی لفظ ہے ذکر اللہ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ اگر ذکر اللہ سے فرض نماز ہی مراد ہو تو پھر اقام الصلاۃ کا جو عطف ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ وقت پر نماز کی ادائیگی، انہیں نماز پڑھنے سے بلکہ نماز کو وقت پر ادا کرنے سے تجارت اور بیع غافل نہیں کرتے، اور نہ ہی زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ کا خاص طور پر ذکر اس لیے کہ تجارتوں میں تجارت اور بیع جو لوگ کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان تجارتوں میں کھو کر وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ تو ان مردوں کی پہلی خوبی ہے۔ اور دعا کے خافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کے الٹ پلٹ ہو جائے گی، اس دن میں القلوب والابصار، دل اور آنکھیں، تتقلب الٹ پلٹ ہونا، مراد کیا ہے؟ مضطرب ہونا اور متحیر ہونا اور گھبرا جانا۔
کے دل اور آنکھیں مضطرب ہو جائے گی، یعنی قیامت کا دن، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ اصل میں اضطراب سے کنایا ہے، دلوں اور آنکھوں کا الٹ پلٹ ہونا اضطراب اور گھبرا جانے سے کنایا ہے۔ اور یہ مانا بھی کہ دل اس دن الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے قیامت کے دن، کہ ایک طرف دلوں کو امید ہوگی نجات کی اور دوسری طرف دل ہلاکت سے ڈرتے بھی ہوں۔ تو امید اور خوف کے درمیان جس دن دل الٹ پلٹ ہوں گے، اور اسی طرح نگاہیں الٹ پلٹ ہوگی اور ادھر ادھر دیکھ رہی ہوگی کہ میرا عمل نامہ مجھے کہاں سے ملنے والا ہے، دائیں سے یا بائیں سے۔ تو دلوں کا الٹ پلٹ ہونا وہ یہ ہے کہ دل امید اور خوف کے درمیان الٹ پلٹ رہے ہوں گے، اور نگاہوں کا الٹ پلٹ ہونا وہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا عمل نامہ دائیں سے مل رہا ہے یا بائیں سے۔ یہ الٹ پلٹ ہوگا، ورنہ اگر یہ مانا نہ ہو تو یہ اضطراب سے کنایا ہے، جس دن کے دل مضطرب ہوں گے، پترا جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں۔ گویا کہ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نور ہدایت ہے، اس سے مستفید ہونے والے لوگ وہ ہیں کہ جن لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ دنیا داری میں ایسے کھو نہیں گئے ہو کہ جب اللہ کا حکم آئے تو انہیں کوئی فکر ہی نہ ہو، اور وہ اپنے دل کے اندر آخرت کی ایک فکر رکھتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے دنیا کو کل سمجھ لیا ہوگا، اور جو مادے پر فریفتہ ہو چکے ہوں گے، اور جنہیں اپنے آئندہ کے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ لوگ اس پوری ہدایت سے مستفید نہیں ہوں گے۔ جو لوگ دین کو دنیا پر ترجیح دیں گے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں گے، اور باوجود اعمال صالحہ کے پھر بھی اپنے دل کے اندر ایک خوف رکھیں گے، اور یہ فکر لاحق ہوگی کہ آخرت میں کیا جواب دوں گا، وہ پھر اس نور ہدایت کو تلاش بھی کرتے ہیں اور اس کے مراکز پہ بھی جاتے ہیں، اور یہ نور ہدایت کو پھر جذب بھی ہوتا ہے۔ یہ اہل نور اور اہل ہدایت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ ان کے ان بہترین اعمال کا جو انہوں نے کیے۔ یہ لِيَجْزِيَهُمْ یعنی یہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، یفعلون، یہ سارے کام جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے اعمال کا اچھا بدلہ انہیں ملے۔ اور یہ لِيَجْزِيَهُمْ میں یہ نام جو ہے کہ متعلق یفعلون سے باقبل کے مضمون سے متعلق ہے کہ یہ سارے کام وہ اسی لیے کرتے ہیں۔ اور یہ نام اس کو نام عاقبت کہا جاتا ہے، یعنی انجام اس کا یہ ہوگا، اس نام کا پھر یہ معنی ہوگا کہ انجام یہ ہوگا کہ ان کو اللہ بدلہ دے گا احسن ما عملوا، ان بہترین اعمال کا جو انہوں نے کیا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور بڑھا دے گا ان کو مزید اپنے فضل سے، کہ استحقاق نہیں بھی ہوگا اور عمل نہیں بھی ہوگا، اور اللہ اپنے پاس سے مزید انعام و اکرام عطا فرمائے، یا یہ کہ ایک کے بدلے 10 یا 700 اس سے بھی زیادہ گناہ اللہ عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ عطا کر سکتا ہے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔
تو اگر انہوں نے اللہ کے دین کو ترجیح دے دی تو جو ان کی روزی ہے وہ روزی کم نہیں ہوگی، وہ اللہ بے حساب نہیں، اور اللہ اپنے فضل سے جو عطا کرتا ہے تو اس لیے عطا کرتا ہے کہ اللہ بے حساب دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء، رزق دنیاوی بھی ہے اور رزق اخروی بھی ہے، من یشاء عام بھی ہے اور من یشاء مومنین بھی ہے، اور بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بہت زیادہ، یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے حساب میں نہیں ہے، اللہ کا تو علم تمام تر کلیات اور جزیات پر حاوی ہے، بغیر حساب یعنی بہت زیادہ، یا جہاں سے انہیں گمان تک بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب من حیث لا یحتسب۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور یاد کیا جائے اس میں اللہ کا نام توحید سے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ کے لیے گھروں میں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، رجال ایسے مرد، لا تلہیہم تجارت، کہ جن کو غافل نہیں کرتی تجارت، ولا بیع، اور نہ بیع، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اور نماز قائم کرنے سے اور زکات دینے سے، یخافون، اور ڈرتے ہیں، یوماً، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ الٹ پلٹ ہو جائے گی اس میں دل اور نگاہیں، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ، احسن ما عملوا، بہترین ان اعمال کا جو انہوں نے کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ بڑھا کر دے گا انہیں اپنے فضل سے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ نور ہدایت کے بعد یہ ظلمت کفر کی مثال ہے، اور ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اس نور کی تعظیم کی اور اس نور کو مانا اور عبادت کی اور اللہ سے ڈرے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کس چیز سے؟ نور ایمان سے انکار کیا، کس چیز سے؟ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا جن کی تعلیمات ہدایت کا نور، یہ والذین کفروا ہے اس نور کے مخالفین ہیں۔ تو ان کی مثال اعمالہم، ان کے اعمال، وہ اعمال کہ ایک طرف انہوں نے اس نور سے انکار بھی کیا، اور پھر وہ کچھ اعمال کر رہے ہیں اپنے خیال میں، ان کو اعمال خیر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ وہ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، یا وہ کوئی مسکینوں کو کچھ کھانا کھلاتے ہیں، یا مہمان نوازی کر لیتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، اس طرح کئی بار ایسے اعمال خیر رفائی کام، مگر ہے اندر کفر کی ظلمت، مگر انکار ہے اس نور وحی اور نور ہدایت سے، مگر نور رسالت کے وہ ممکن ہے۔ تو ان کے اعمال کی مثال یہ ہے کہ سراب، جیسے سراب اردو میں استعمال ہوتا ہے، چمکتی ریت، بقیعۃ، جو ایک ریگستان میں ہو، ہموار زمین میں ہو، قیعہ اور قاع زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں کوئی سبزہ نہ ہو، ریگستان اور ایک ہموار زمین ہے، اور اس میں سراب ہے، ریت ہے جو چمک رہی ہے دور سے، یحسبہ الظمآن ماء،
خیال کرتا ہے اس کو پیاسا مان پانی. پیاسا آدمی اس کو دیکھتا ہے دور سے، ریگستان ہے تو اسے ایسے نظر آتا ہے جیسے پانی کا کوئی تالاب ہے. ظمآن کا مطلب شدید العطش، جو سخت پیاسا ہو. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آتا ہے اس جگہ کے پاس جس جگہ میں ان کا خیال تھا کہ پانی ہے، لم یجدہ شیئا، نہیں پائے گا اس کو شیئا کچھ، یعنی وہاں کوئی پانی نہیں ہوگا. وہاں کوئی پانی نہیں ہوتا، یہ اس کا خیال ہوتا ہے، یہ اس کا وہم ہوتا ہے. بس اسی طرح کافر جو عمل کرتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا وہ بدلہ پائے گا، اور اس کا یہ وہم ہے کہ اس نے کوئی بڑا نور حاصل کر دیا. لیکن جب اس نے اس نور ہدایت کے واحد ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے تو لم یجدہ شیئا، وہ کچھ نہیں پائے گا. ووجد اللہ عندہ، اور پا لیتا ہے وہ اللہ کو عندہ، اس کے پاس. فوفاہ حسابہ، تو پورا کر دیتا ہے اللہ اس کے حساب کو. یعنی وہاں پر کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ غایت پیاس سے اور نہایت نا امیدی سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے اور قضاء الہی کو پاتا ہے اور اس کے عمر کا حساب پورا ہو جاتا ہے. تو ایک شخص جو ریگستان میں پانی کی طلب میں ظمآن ہے، سخت پیاسا ہے، دور سے اس کو پانی نظر آئے، قریب پہنچا وہ پانی نہیں. اب کیا ہے؟ مایوس. اب کیا ہے؟ شدید پیاسا ہے. اب ہوگا کیا؟ وہاں بس وجد اللہ ان وجد قضاء اللہ، یا پھر اللہ کے عذاب کو پائے گا. وہ امید تو یہ دے کے بیٹھا ہے کہ اسے کوئی اجر ملے گا، لیکن وہ اجر نہیں ملے گا. وجد اللہ وجد عذاب اللہ، وعد اللہ، اللہ کے عذاب کو پائے گا. تو اللہ اس کو حساب پورا دے گا. اور وہ حساب یہ کہ جس نے اللہ کی توحید کا اور رسالت کا انکار کر دیا، اس کے لیے تو کوئی آخرت میں انعام و اکرام نہیں ہے. اس کا سارا کیا دھرا جو ہے اس کا حساب ہو چکا ہے دنیا میں اور برابر کر دیا ہے. اس پر اللہ نے جو احسانات و اکرامات کیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کا جو تھوڑا بہت اعمال خیر ہے اس کے اپنے خیال میں اس کا حساب ہو چکا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب والا ہے. اللہ کو حساب کرنے میں دیر نہیں لگتی. یہ مشرکین کے اور کافروں کے اعمال کی مثال ہے. یعنی جب تک اس نور سے کوئی مستفید نہیں ہوگا، اس کو مانے گا نہیں، اس وقت تک اس کے اعمال عند اللہ قبول نہیں ہوئے. اور وہ اپنے خیال میں وہمی نور لے کے بیٹھا ہے. تو نور حقیقی کے اور نور ہدایت کے تذکرے کے بعد وہمی نور کا ذکر کیا کہ اس وہمی نور کے چکر میں نہ رہو، اسی حقیقی نور سے مستفید ہو جاؤ. ورنہ تو دنیا میں اپنی عقلیں لڑا کر تم نے جس چیز کو اچھا سمجھ لیا اور اس اچھے پہ تم چل پڑے، اور اسی طرح قسم کے باطل مذاہب کو اچھا سمجھ گئے کہ ہم نے گویا نور پا لیا، تو یہ وہمی نور تمہارے بالکل ضائع اور سراب ہے. او ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، یا مثال
ان کافروں کے اعمال کی ایک اور مثال ہے، کظلمات اندھیروں کی طرح ہے، وہ اندھیرے فی بحر لجی، جو کسی گہرے سمندر میں، لجی گہرا، عمیق، بحر عمیق، پھر اس گہرے سمندر میں یغشاہ موج، کہ چھا رہی ہے اس پر موج، اور صرف ایک موج ہی نہیں، من فوقہ موج، اس کے اوپر بھی موج ہو، اور صرف موجوں کا ہی اندھیرا نہ ہو، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر پہ بادل ہو، کوئی ظلمات بعضها فوق بعض، ایسے اندھیرے ہیں کہ بعض ان میں بعض کے اوپر ہے اور بعض ان میں بعض سے زیادہ ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے اس اندھیرے میں تو نہیں یہ قریب کہ اس کو دیکھے، اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ لم یکد یراها، یہ یکد جو ہے، یہ یکد کا لفظ یہاں پر تاکید کے لیے، یعنی لم یراها البتہ، لم یکد یراها کا یہ معنی کہ وہ اس کو بالکل نہیں دیکھتا۔ یہ معنی بھی ہوا ہے کہ لم یکد یراها، یعنی لم یراها الا بعد الجهد، اس کو نہیں دیکھ سکتا مگر نہایت کوشش کے بعد، لیکن اس سے بہتر یہ کہ وہ ایسے اندھیروں میں ہے کہ وہ اس کو بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ محاورے کی زبان ہے، ہاتھ کو سجائی، ہاتھ سجائی، یعنی وہ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اسی طرح کفار وہ اپنے کفریہ عقائد کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان پر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ کیسے اندھیرے؟ ایک اندھیرا تو ان کے شرک کا ہے، پھر اوپر سے ان کا اندھیرا ان کے ضد کا ہے، پھر اوپر سے ان کے اندھیرا ان کی بد اخلاقیوں کا ہے، پھر اوپر سے اندھیرا لوگوں پر ظلم کا ہے۔ تو اندھیرے در اندھیرے، یا یہ کہ ایک اندھیرا تو یہ کہ وہ اس نور سے جاہل ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے، اور دوم یہ کہ پھر اس نور سے جو وہ غافل ہے، اندھیرے اور جہالت میں ہے، تو وہ پھر جہل مرکب میں بھی مبتلا ہے، یعنی ان کو پھر اس بات کا پتہ اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اندھیرے میں، تو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، یعنی آکس کے نہ دانت و نہ دانت کے نہ دانت، در جہل مرکب ابد الدہر بمانت۔ وہ شخص جو نہیں جانتا اور پھر یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، تو وہ ہمیشہ جہل مرکب میں ہی رہتا ہے، کہ جہالت نہیں ہے، ایک نادانی نہیں ہے، نادانی در نادانی ہے، کہ ایک تو جانتے نہیں اور پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نہیں جانتے، اس کو کہتے ہیں آکس کے ندانت و ندانت۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو آکس کے بدانت و بدانت کے بدانت، جو جانتا ہے اور پھر خیال کرتا ہے کہ میں بڑا جانتا ہوں، اس نے بھی کوئی بڑا تیر نہیں مارا ہے۔ اصل وہ ہے آکس کے بدانت و بدانت کے ندانت، جو جانتا ہے مگر خیال کرتا ہے کہ وہ تو نہیں جانتا، اس نے اپنے تیز رفتار گھوڑے کو آسمانوں پہ پہنچا دیا، یہ صاحب کمال آدمی ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ موجود من فوقی سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ایک جہالت ہے، پھر جہالت کا پتہ ہی نہیں، اور پھر ایک تیسری جہالت یہ کہ وہ جن کے پیروکار ہیں وہ بھی جائیں، ان کے مقتدا بھی جائیں، تو یہ ظلمات بعضها فوق بعض کی مثال ہے۔
کیا تھا تشبیہ مفرد اور تشبیہ مرکب. تو تشبیہ مرکب کے انداز میں تو مقصد یہ ہے کہ کافر لوگ اپنے کفری عقائد کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. جس طرح یہ شخص آپ تصور کریں کہ کتنے اندھیروں میں، کہ دریا میں بھی ہے، موجوں کے اندھیرے میں بھی ہے، پھر دریا بھی عمیق، کہ دریا کی بھی وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں ویسے بھی لائٹ نہیں پہنچتی، گہرائی اتنی، اور پھر آپ پر سے بادل بھی ہو. تو لب کیا کر دیا یہ جہالت اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. پھر اس مثال کی ایک تطبیق یہ ہوئی ہے کہ کظلمات، ایک تو اعمال کفریہ کا اندھیرا ہے. وہ اعمال کفریہ کا اندھیرا کہاں پہ ہے؟ فی بحر اللجین، کافروں کے دلوں کے اندر ہے. کافروں کے دلوں کے اندر ہے، جس کی مثال ایک گہرے سمندر کی ہے. جیسے سمندر کے گہرائیوں میں اندھیرا ہوتا ہے، ایسے ہی کافروں کے دلوں کے اندر اندھیرا ہے. اور اندھیروں کی موجیں ہیں. ایک موج جہالت کی موج ہے تو دوسری موج شکوک اور تحیر کی موج ہے. اور پھر اوپر سے اس کے بادلوں کی طرح دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے، مور لگی ہوئی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، یہ صحاب ہے. تو ظلمات بعضها فوق بعض، وہ ایسے اندھیروں اور اعمال عقائد کفریہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنے نفس میں موجود نشانیاں بھی انہیں نظر نہیں آتی. اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، اپنے نفس میں موجود نشانیاں بھی نظر نہیں آتی اور نجات کا راستہ ہی نظر نہیں آتا. اور کافروں کے اس دل کو نور ہدایت کا ادراک نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ اذا اخرج یدہ لم یکد یرا. یہ میں نے تشبیہ مفرد کے انداز میں عبداللہ ابن عباس سے توجیہ مروی ہے وہ بیان کرتی. مقصد تو واضح ہے، لیکن یہاں ایک سوال ہے. ایک مثال دی سراب کی، کافروں کے اعمال کی، اور دوسری مثال دی دریا کے اندر کے اندھیروں کی. دو مثالیں کیوں؟ اس میں جو او کا ظلمات میں جو او ہے، اس او کو کہتے ہیں تنویع. او برائے تنویع، نوعیت کی مثال ہے. کافروں کے اعمال میں سے بعض اعمال تو وہ ہیں جو اعمال اچھے، اعمال خیر، بظاہر وہ جو کچھ اچھائیاں کر رہے ہیں جبکہ اس توحید و رسالت کے منکر ہیں تو اچھائیاں ہیں، تو ان کے کچھ اعمال حسنہ ہیں، اور کچھ ان کے اعمال حسنہ کیا کہ ان کے اعمال بد ہیں. تو ان کے اعمال حسنہ کی مثال بیان کر دی سراب کی طرح کہ وہ چمک تو رہی ہے لیکن نتیجہ کچھ نہیں. اور ان کے اعمال بد جو ہے وہ اس طرح ہے گویا کہ اندھیرے ہی اندھیرے. تو ایک اعمال حسنہ ظاہرہ کی مثال ہے اور دو اعمال بد کی مثال. یا پہلے ایسے کافروں کا ذکر تھا کہ جو کافروں کے مقتدا ہیں، کافروں کے بڑے ہیں، ان کے لیے مثال دی کہ ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، اور ان کے پیچھے جو اندھی تقلید والے پیروکار اور متبعین ہیں ان کی مثال دی کہ وہ تو ظلمات فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض کی مثال. اور بعض علامہ جرجانی سے مروی ہے کہ پہلے اعمال کفار کی مثال ہے، اور یہ جو آگے اندھیروں کا ذکر ہے یہ در حقیقت عقائد کفار کی مثال ہے. اعمال تو ان کے سراب کی طرح ہے اور عقائد ان کی ظلمات ہے. یہ دو مثالیں اس لیے ہیں کہ یہ او کا ظلمات میں او برائے تنویع. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جس کے لیے اللہ نور عطا نہ کرے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں. کیا مطلب؟
یعنی جس کے بارے میں اللہ ہدایت کا ارادہ اور فیصلہ نہ کرے اس کو کوئی کہیں سے ہدایت نہیں دے سکتا. جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اور یہ معنی بھی ہے کہ ومن لم یجعل اللہ له نورا فی الدنیا فما له من نور فی الآخرہ. جس کو دنیا میں نور نہیں ملا اس کو آخرت میں بھی نور نہیں ملے گا. وہ پورے صراط پر گزرتے ہوئے نور نہیں ملے گا, نجات کا نور نہیں ملے گا. جس کو یہاں نور مل گیا وہاں نور ملے گا, جس کو یہاں نور نہیں ملا وہاں نہیں ملے گا. جیسے کافر کہے گا کہ میں تو دیکھتا تھا اب مجھ کو کیوں اندھا ہو رہا ہے, کیوں اندھا ہو رہا ہے. تو من لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس نور کے حصول کی کوشش کی تینوں مثالوں میں کوئی تقابل کرے. اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی حسین انداز میں سمجھایا اور بتایا ہے کہ کفر اور اعمال کفر سے بچ کر ہدایت کا نور حاصل کرو. اللہ تعالیٰ سمجھ میں عمل کی توفیق